الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. مجالس تفسیر قرآن کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور جناب ظفر عباس صاحب کی تقریر ملا کے چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. تو اس طرح 10 دن میں 20 تقریریں سنیں گے. کل ذکر تھا کہ اللہ نام رکھ دیتا ہے، اور اس کا رکھا نام ظاہر ہے کہ ہر لفظ معجزہ ہوتا ہے جو اللہ کا لفظ ہے. قرآن کو نازل کیا، آیات آئیں، سورے ترتیب پائے حکم الہی سے، ان سوروں کے نام رکھے گئے. اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہے. لفظ اپنی جگہ معجزہ ہے، اس لیے کہ طویل ترین سوروں میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک مخصوص لفظ اسی سورے سے لے لینا اور اس کو سورے کا عنوان قرار دے دینا، یہ راز الہی ہے. سورہ الحمد پہلے سورے کا نام، سورہ بقرہ گائے، تیسرا سورہ آل عمران، چوتھا سورہ نساء، پانچواں سورہ مائدہ، چھٹا سورہ انعام، ساتواں سورہ اعراف، آٹھواں سورہ انفال، نواں سورہ برات یعنی سورہ توبہ. یہاں پر کل گفتگو رک گئی تھی. 10واں سورہ سورہ یونس، 11واں سورہ سورہ ہود، 12واں سورہ سورہ یوسف، 13واں سورہ سورہ رات، 14واں سورہ سورہ ابراہیم. تو اگر اس نظریے سے دیکھیں کہ پورے سورے میں جس چیز کو عنوان قرار دیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ اہمیت مفسر کی نظر میں نہیں، مورخ کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں، کہ اسی لفظ کا کیوں انتخاب کر رہا ہے، کیا وجہ ہے. اتنے واقعات سورہ بقرہ میں بیان ہوئے، طویل ترین سورہ ہے، قرآن کا سب سے طویل سورہ ہے، ہزاروں باتیں اس میں بیان ہوئی. یہ گائے کا انتخاب کیوں ہو گیا، سورے کو گائے سے کیوں منسوب کر دیا. اب یہ منسوب انتساب جو ہے اس کا ہمارے ہاں بھی رواج ہے، اور دنیا کی ہر زبان اور لٹریچر میں، کہ کتاب کسی بھی موضوع پہ لکھی جائے، کوئی بھی موضوع ہو، وہ
ناول ہو، افسانہ ہو، کہانی ہو، تاریخی ہو، نفسیاتی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی کتاب ہو، جب کتاب تیار ہو جاتی ہے تو مصنف سوچتا ہے کس کے نام انتساب کریں، اور وہ ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے، بہت ہی خاص بات ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ انتساب جو ہے وہ مصنف کے عقل کا امتحان ہوتا ہے، اس کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا اردو ادب میں جو ناولیں لکھی گئیں تو انگلش میں تو خیر بہت پہلے سے رواج تھا، لیکن اردو میں تقریباً 100 سال ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب میرات العروس جو ہے وہ پہلا، اس کو آپ ناول کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں کہ ادب میں اسے کہتے ہیں پہلی کتاب ہے۔ ناول یعنی قصہ، کہانی۔ اس کے بعد پھر اخلاقی کتابیں لکھی جاتی رہیں، ایسے ناول کے جو اب بھی اردو ادب میں کورس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اصلاحی اور ایک سلسلہ نکلا کے صاحب راشد الخیری اور خواجہ حسن نظامی اور یہ سب بڑے اعلیٰ پائے کے ادیب گزرے ہیں کہ جنہوں نے ناول لکھے۔ ہوتے 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 ایک سلسلہ 100 سال میں آیا اور بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے، اور جب ان کا دور ختم ہو گیا، ڈپٹی نذیر احمد، ذکاء اللہ، خواجہ حسن نظامی، راشد الخیری، سجاد حیدری الدرم، تو اس کے بعد جو دور آیا منشی پریم چند، اس کے بعد پھر دور آیا علی عباس حسینی، پھر اس کے بعد دور آیا کرشن چندر، پھر اس کے بعد دور آیا رئیس احمد جعفری، عادل رشید، دت بھارتی، گلشن نندا۔ اب یہ دور بڑھتا رہا یہاں تک کہ قرۃ العین حیدر، اور انہوں نے ایسا ناول لکھا، ناول تو بہت سے لکھے انہوں نے، تقریباً کوئی 10-12 ناول لکھے انہوں نے، ابھی انتقال ہوا ان کا 3-4 مہینے پہلے۔ سب سے پہلا ناول ان کا تھا سفینہ غم دل، اس کے بعد سیتا ہرن، شیشے کے گھر، لیکن جو سب سے اہم انہوں نے کتاب لکھی جب وہ پاکستان میں انفارمیشن ڈائریکٹر تھی، اور اس کے بعد پاکستان چھوڑ کے ایوب کے دور میں ناراض ہو کے چلی گئی، اور پھر انہوں نے ہندوستان کی نیشنلٹی دوبارہ لے لی۔ تو اس دور میں انہوں نے ہنگامی حالات میں جو ناول لکھا وہ 1500 صفحے کا ہے، 1500 صفحے کا، اس کا نام ہے آگ کا دریا۔ اور جب وہ ناول چھپا تو پورے ورلڈ میں، دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا، اور نکل آئی یہ بات تو وہ جانے دیجئے، رخ بدل بھی سکتا ہے، لیکن اب چونکہ موڈ آ گیا تو کہاں موقع ملتا ہے ایسی باتوں پہ بولنے کا، آپ پر اعتماد ہے تو بول لیتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ صاحب یہ اردو ادب کا سب سے بڑا نام ہے۔ اب بچوں کے لیے بتا دیں کہ اس میں کیا ہے۔ 1500 صفحے ظاہر ہے کہ سنائے تو نہیں جا سکتے، لیکن یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ 1500 صفحے میں کیا ہے۔
1,500 صفحے میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک نوجوان ہے جو ایک کردار ہے اور وہ ہر جگہ پیدا ہوتا ہے. وہ 5,000 برس پہلے جب پیدا ہوا تھا تو کس ماحول میں زندہ رہا, اس کے بعد پھر 5,000 برس کے بعد پھر وہ پیدا ہوا, تو وہ کبھی مہاتما بدھ کے دور میں پیدا ہو جاتا ہے, کبھی ہندو معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے, کبھی وہ انگریزوں کے یہاں پیدا ہو جاتا ہے, کبھی وہ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو جاتا ہے. کردار ایک ہی ہے, اس کے نام بدلتے رہتے ہیں. کبھی وہ گوتم ہو جاتا ہے, کبھی وہ رام ہو جاتا ہے, کبھی وہ رحمان ہو جاتا ہے. اور وہ ہر دور میں اپنے معاشرے سے پریشان ہے کہ یہ کیا معاشرہ ہے, کیا ماحول ہے. تو وہ تہذیبوں سے گزرتا ہے, ملکوں میں نہیں پیدا ہو رہا, شہروں میں نہیں پیدا ہو رہا, وہ تہذیبوں میں پیدا ہو رہا ہے. تہذیبوں سے گزرتا ہے, تہذیبوں سے گزرتا ہے. جب وہ انگریز ہے تو وہ سفر کرتا ہے یورپ سے اور آتا ہے, اور وہ دہلی آتا ہے ہندوستان میں, اور پھر لکھنؤ جاتا ہے, اور پھر لکھنؤ میں وہ مہمان ہو جاتا ہے گھر میں. جس گھر میں مہمان ہوتا ہے وہ ہندو گھرانہ ہے انگریز, ٹھہرتا ہے ہندو گھرانے میں, کچھ دن رہتا ہے لکھنؤ میں, اور اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر جا رہا ہے. تو سب اداس ہو جاتے ہیں, بہت اداس ہو جاتے ہیں اس کو رخصت کرتے ہوئے, حالانکہ وہ انگریز ہے, لیکن چونکہ بہت ہی شریف اور اچھا تہذیبی ہے تو گھر والے بھی اس سے مانوس ہو گئے تھے, تو وہ اسے رخصت کرتے ہوئے بڑے اداس ہیں, سب کی آنکھ میں آنسو ہیں. آخر میں وہ دروازے تک پہنچا تو ایک بچی کھڑی ہوئی تھی جس سے وہ بہت مانوس ہو گیا تھا. اس کا نام چمپا تھا. تو جب وہ اسے رخصت کرنے لگی تو اس کی آنکھ میں آنسو گرنے لگے, اور اس نے کہا جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اچھا جاؤ, بھگوان تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. وہ پلٹا اور پلٹ کے کہنے لگا یہ کون سی دعا دی تم نے ہمیں, یہ کون سی دعا دی تم نے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی ہم یہ تو نہیں جانتے کہ یہ کون سی دعا ہے, لیکن لکھنؤ کے ہندو ہوں یا مسلمان, ہر مسافر کو یہی دعا ہے. ہر مسافر کو. پھر اس کے بعد وہ بیچارہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے. اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, اور وہ PCHS میں مکان لے کے, پہلے تو وہ جھگیوں میں جیکب لائن میں رہتا ہے, اور پھر وہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتا ہے, اور پھر بحثیں ہوتی ہیں کہ اسلام کیا ہے اور کیا ہے, اور پھر وہ اسی الجھاوے میں رہتا ہے کہ بھئی یہ اسلام نہیں سمجھ میں آتا. یعنی آخری چیپٹر میں یہ بحث ہے کہ وہ فواد اس کا نام ہے, جب وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ اسلام میرے سمجھ میں نہیں آتا, چوتھے خلیفہ اور رسول کی بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ اسلام کیسا ہے, یہ کیسا اسلام. یہ میں نے آپ کو 1,500 صفحے سنا دیے. یہ ہے اس میں بڑے ایوارڈ ملے نوبل کو, لیکن بات یہ ہے کہ پہلے صفحے پر اس کا انہوں نے انتساب کیا, دنیا کی سب سے بڑی کتاب, پہلے
صفحے پہ لکھا میں اس کو انتساب کر رہی ہوں میرنیس کے ایک شعر کے نام، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چل۔ اس پورے شعر پر یہ 1500 صفحے لکھے گئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انتساب، اسے کہتے ہیں انتساب۔ اس شعر میں کیا چھپا ہے؟ دم، دم یعنی ہوا اور ہوس، فضائیں اور آندھیاں۔ دم، دم کا بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی یہ تیز آندھی اس چراغ کو بجھا دے گی۔ اتنی تیز آندھیوں میں چراغ کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہرو۔ لیکن وہ ٹھہر کہاں رہے ہیں؟ ٹھہرتے تو شعر کیوں کہتے؟ یعنی آندھیوں میں چراغ لے کے آ گئے تو آئیڈیا انیس نے کہاں سے لیا؟ قرۃ العین نے آئیڈیا انیس سے لیا۔ انیس نے آئیڈیا کہاں سے لیا؟ یہ ابو طالب تھے، کفر کی آندھیوں میں محمد کا چراغ جلائے۔ دنیا پکارتی رہ گئی ابو طالب تنہا ہو، یہ کون سا چراغ کفرستان کی آندھیوں میں لے کے نکل پڑے؟ تو ابو طالب نے کہا تو صحیح جو اسے بجھنے دو۔ اپنی حیات میں بجھنے نہ دیا، جاتے جاتے چراغ کا حصار کر گئے، کالی چراغ نہ بجھے، چراغ نہ بجھے۔ دنیا سمجھی گنبد خضرا میں چراغ بجھ گیا۔ علی نے کہا چراغ روشن ہے، حسن کی آنکھوں میں جھانکو چراغ روشن ہے، حسین کا چہرہ دیکھو چراغ روشن ہے۔ تو پلٹ کے حسین نے زینب سے کہا چراغ روشن رکھنا، انیس دم کا بھروسہ نہیں۔ چراغ 256 ہجری امام ساجد نے کہا مدینے کے گھر میں چراغ روشن ہوگا، اس گھر کا نام ہے بیت الحم، اور قیامت تک وہ چراغ نہیں بجھے گا۔ اس لیے قرآن میں آیت آئی اللہ کے چراغ کو منہ کے پھوکوں سے بجھانا آتا، تم اس چراغ کو بجھا نہیں سکتے۔ انیس دم کا بھروسہ ہے۔ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا؟ تو اب تو نے فانوس میں چھپا لیا ہے چراغ کو نا، پہلے تیز آندھیوں میں جلایا تھا، 11 چراغ تو نے آندھیوں میں جلائے، 12واں تو نے اپنے فانوس میں چھپایا۔ تو یہ کمال کیا ہے کہ نہیں، ذکر کا چراغ تمہیں دیا ہے، اب تم لے کے چلو تیز آندھیوں میں۔ یہ چراغ جل رہے ہیں تیز آندھیوں میں۔ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تک یہ ظلم کی سیاہ رات چلے۔ یہ چراغ ہے، ذکر آل محمد کے چراغ روشن۔ یہ ایک مجلس نہیں ہو جاتی، یہ چراغ جلا کے آپ چلے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو چراغ جلاتا تھا اسے چراغی ملتی تھی۔ ارے جلاؤ چراغ تاکہ چراغی تو ملے۔ یہ درود، یہ سلام، یہ نعرے، یہ چراغ کی روشنی، یہ روشنیاں پھیلیں۔
دل منور ہو. روشنی سورج نکلتا ہے، سورج روز نکلتا ہے. وہ یہ نہیں پکار کے کہتا ہم سے فائدہ اٹھا لو، بس سورج تو نکل آیا، جس کا دل چاہے فائدہ اٹھائے. روشنی پھیل رہی ہے، جس کا دل چاہے فائدہ اٹھائے. چراغ تو جل لیں. اب کوئی جان کے چراغ کے تلے آ جائے تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ چراغ تلے تو اندھیرا ہوتا ہے. تو تلے کیوں آ رہے ہو؟ دور رہو تاکہ روشنی ملے. دور دور سے روشنی لے کے چلے جاؤ. اب تلے تو وہی جانے کہ چراغ تلے کیا ہے. یہ راز ہے. یہ چراغ اور ہے اور اس کے تلے اور ہے. یہ عام چراغ نہیں ہے، یہ عام چراغ نہیں ہے. یہ اللہ کا سراج منیر ہے. اللہ نے اس کو سراج منیر کہا، روشن چراغ. حسین عرش اعظم کے چراغ ہیں، حدیث رسول. اور اس مقام پر رکھا ہے اللہ نے کہ جہاں سے نظارہ کرتے ہیں. اور امام فرماتے ہیں ہر چاہنے والے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہو. نام بنام سب کو دیکھتے ہیں، ہر گھر میں دیکھتے ہیں، ہر راہ میں دیکھتے ہیں، ہر محفل میں دیکھتے ہیں. یہ امام صادق کی حدیث ہے. امام حسین کے لیے چراغ ذکر کے روشن. تو ایسا چراغ روشن ہوا کہ لوگوں نے اس سے روشنی لے کے شعر بھی کہے، نثر بھی لکھی. بات آگے بڑھی. انتصاب نے بتایا کہ بات بڑی ہے، تو کہنے کو تو گائے ہے پکارا، انتصاب بڑا ہے تو گائے کو اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے. گائے تو عقل کے مقابل بھی نہیں آتی، بھینس کم از کم عقل کے مقابل تو آ جاتی. بھائی بھینس اتنی بڑی چیز ہے کہ عقل کے مقابل آ گئی کہ کہنا پڑتا ہے عقل بڑی کہ بھینس. اس میں تو بات چھپی ہے، تو کہنے والا بتائے کیا چیز بڑی ہے، عقل بڑی کہ بھینس. مقابل تو وہ آ کے کھڑی ہو گئی عقل کے. مثال میں تو آ گئی، گائے تو وہاں تک بیچاری آ ہی نہیں رہی. اور اتنی اہمیت گائے کی کہ سورہ جو قرآن کا سب سے بڑا حمد کے بعد ہے، سورہ الحمد کے بعد جو سورہ آیا ایک دم گائے. کہاں ہم ابھی 7 آیات ختم کی تھیں اور گائے. راز تو ہی جانے، تو ہی جانے. حالانکہ کل اتنا سا ذکر ہے سورے میں، ذرا سا ذکر ہے، اتنا سا کہ موسیٰ ان سے کہو بنی اسرائیل سے گائے کی قربانی دے. کیوں؟ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اس کے بیٹے نے مقدمہ کیا ہوا تھا، قاتل کی تلاش تھی. قاتل کی تلاش کے لیے اللہ نے کہا ایک گائے قربان کرو تاکہ قاتل کا پتہ چل جائے. اب گائے سے قاتل پکڑا جائے. کہ بھئی اللہ حکم دے رہا ہے بنی اسرائیل گائے کاٹو، گائے کی قربانی دو. اس لیے سورے کا نام بقرہ ہے، گائے والا سورہ. بجائے اس کے کہ قوم تیار ہوتی قربانی دینے کے لیے، قوم آئی کہنے لگی وہ گائے کس رنگ کی ہو. اللہ نے کہا نہ زیادہ گہرے رنگ کی ہو، نہ زیادہ ہلکے رنگ کی ہو، درمیانی رنگ ہو اور زرد رنگ ہو، زعفرانی رنگ ہو. عمر کیا ہو؟ اللہ نے کہا کہہ دو ان سے بوڑھی نہ ہو، بچیا ہو.
جب سب طے ہو گئے معاملات کیسی ہو، موسیٰ بھی کہاں ملے گی، رنگ ایسا ہو، عمر ایسی ہو، کا ڈھونڈو۔ اب ظاہر ہے جب قوم کا مسئلہ ہے تو سبھی ڈھونڈنے نکل پڑے، گاؤں 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 سب گائیں دیکھی جا رہی ہیں، ایک گائے کی تلاش ہے۔ پہنچتے 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 چلتے چلتے ایک گاؤں میں ایک گائے مل گئی، بالکل ویسی۔ کس کی ہے گائے؟ فلانے نوجوان کی گائے۔ بھائی یہ گائے بیچ دو۔ اس نے کہا کیسے بیچتے، کیوں بیچتے، ہماری گائے۔ کبھی یہ حکم ملا ہے اور موسیٰ نے کہا ہے اس لیے تم بیچو تاکہ ہم لوگ قربانی دیں اس گائے کی۔ اس نے کہا بھئی ہم تو یہ گائے بیچیں گے تو تم اسے حلال کرو گے؟ کہاں؟ کہ اس کی جو کھال ہے اس میں بھر کے سونا چاہیے۔ اب سب آئے موسیٰ کے پاس، کہا بھائی وہ قیمت مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو پوری کھال گائے کی ہے اتنا بھر کے سونا چاہیے اس کو۔ کہا وہ تو دینا پڑے گا۔ اللہ نے کہا جو بھی وہ قیمت مانگے وہ دینا پڑے گا۔ یہ قوم یہودی کنجوس جو سونا بچا کے رکھتی ہے اور دوسرے ملکوں کا بھی لے جا کے رکھتی ہے، دینا پڑ رہا تھا، سونا دینا پڑ رہا تھا، دم نکل گیا۔ موسیٰ نے کہا دینا پڑے گا، جمع کرو، چندہ کرو۔ بہرحال سب نے جمع کیا، چندہ کیا، حلال کیا، قربانی کی، کھال میں تول کے سونا اس کو دے دیا۔ بڑا نمازی پرہیزگار نوجوان تھا، اس کو دولت مل گئی۔ ادھر وہ گائے حلال ہوئی، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لیا گیا، پھر اس کو جا کے اس مردے پہ مارا گیا، پھر وہ جی اٹھا، پھر وہ بولنے لگا، پھر اس نے قاتل کا نام بتایا، قاتل پکڑا گیا۔ لیجیے قصہ ختم۔ یہ ہے کل گائے کا قصہ۔ وہ سونا لے کے مزے میں، اب امام سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جوان کون؟ کہ وہ جوان بڑا عابد تھا اور اللہ سے یہ دعا مانگتا تھا کہ پروردگار میں دولت مند کیسے بنوں گا، میں دولت مند بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کو خواب میں آ کر کسی نے بتایا کہ اگر تو امیر بننا چاہتا ہے تو روز درود آل محمد کی تسبیح پڑھا کر۔ وہ روز تسبیح درود پڑھتا تھا، اللہم صلی علی۔ مجھے دولت مل گئی۔ تو اسے دولت وولت نہیں چاہیے تھی، اسے صرف دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اگر بننا ہے دولت مند تو درود پڑھا کرو۔ تو اس گائے کے پیچھے درود آل محمد ہے، ورنہ سورے میں کیا کیا نہیں ذکر ہوا تھا، صرف گائے کے نام پہ سورہ کیوں رکھا گیا؟ اس واقعے کے پیچھے درود آل محمد، سمجھ گئے نا؟ انتصاب تو طے بات ہے، یہ ہم آج طے کر لیں۔ اگر اس کو ہم موضوع کو آگے چلائیں گے تو یہ بات ہم طے کر لیں پہلے کہ جتنے سوروں کے نام قرآن میں رکھے گئے ہیں اس کے پیچھے راز آل محمد ہیں۔ اب یہ میں ثابت نہ کر سکوں تو پھر دوسری بات ہے۔ تو ہم نویں سورے تک تو آ گئے تھے کل، یہ دوسرا تو میں نے ایسے ہی سنا دیا، صرف یہ مثال دینے کے لیے کہ یہ جو نام رکھے گئے اس کے پیچھے ذکر آل محمد ہے۔ تو اب 9ویں تک آ گئے تھے، اب ہمیں 10ویں سے آگے بڑھنا ہے، 114 سوروں تک جانا ہے، صرف سوروں کے نام بتانا ہے، کئی دن لگ جائیں کیا ہے؟ کم از کم یہ مسئلہ تو حل ہو جائے کہ جو قرآن میں سورے ہیں ان کے نام یہ کیوں ہیں، پھر تفسیر بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے 2-3 دن میں ہی یہ معاملہ ختم ہو جائے۔
آج دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچتے ہیں، تو دوسرے سے ہم 10ویں پہ آ گئے، 9 تک کل رکے تھے۔ 10واں سورہ سورہ یونس۔ یہ یونس کے نام پہ سورہ کیوں رکھا گیا؟ حالانکہ پورے سورے میں حضرت یونس کا ذکر بہت ہی مختصر ہے، اور دوسرے سوروں میں ان کا ذکر ہے، لیکن یہاں خصوصی طور پر ذکر ہے، اس لیے سورے کا نام یونس ہو گیا۔ اور صرف اتنا قصہ بیان ہوا کہ قوم سے عاجز ہوئے، اور عاجز ہو کے کہا کہ اس پہ عذاب لیا قوم کو، اور یہ کہہ کے نکل گئے شہر سے، اور کشتی پہ بیٹھ گئے۔ کشتی چلی، کشتی جو چلی تو جناب طوفان آ گیا۔ طوفان جو آیا تو کشتی بھمر میں آ گئی، کشتی ڈوبنے لگی۔ تو تمام لوگوں نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی غلام بھاگا ہوا بیٹھا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہے، اس لیے ہم عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن ڈالو، اور قرے میں جس کا نام نکلے قرآن اندازی میں، اس کو اٹھا کے پھینک دو، جس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔ قرآ جو ڈالا گیا تو یونس کا نام نکلا۔ بات صحیح تھی، مالک سے غلام بھاگا تھا، مالک سے غلام بھاگا تھا، کس کو؟ قوم کو چھوڑ کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے۔ یہاں کیا ہوا؟ وہ تو چلے آئے یہ کہہ کہ ان پہ عذاب لا، میں جا رہا ہوں۔ یہاں پوری قوم نے جب دیکھا یونس ناراض ہو کے چلے گئے، سب سجدوں میں گر گئے اور کہا پروردگار ہم نے توبہ کی اور ہم تیرے نبی پہ ایمان لائے، عذاب کو ٹال دے، تجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ، شیر خوار بچوں کا واسطہ، عذاب کو ٹال دے۔ اب ہم وہی کریں گے جو یونس کہتے تھے، ہم عبادت بھی کریں گے، بت پرستی چھوڑ دیں گے۔ پوری قوم نے بت پرستی چھوڑ دی، نماز پڑھنے لگے، عبادت کرنے لگے، سجدے کرنے لگے۔ آیا ہوا عذاب۔ اچھا یونس جب جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے عذاب آ رہا ہے، بادل چلے آ رہے ہیں، آندھی چلی آ رہی، اطمینان ہو گیا، بس اب آ رہا ہے ان کی طرف، اور یہ تباہ ہو گئے۔ آدھی دور تک تو آتے دیکھا تھا، کشتی میں بیٹھ کے نکل گئے تھے کہ کشتی میں بھی بیٹھ کے دیکھتے رہے آ رہا ہے۔ کشتی جب آگے بڑھی اس وقت تو توبہ ان کی قبول ہو گئی، آتا طوفان واپس ہو گیا۔ یونس کو پتا نہیں کہ وہاں کیا ہوا۔ سب بڑے آرام سے اب انتظار کرنے لگے، کب آئیں گے یونس، اب کی آئیں گے تو ہم ان کے قدموں پہ گر جائیں گے اور ان کا کہاں مانیں گے۔ اچھی ہو گئی قوم، یہاں یونس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا، اور ادھر پھینکے گئے، مچھلی پہلے سے تیار تھی، اور اس نے منہ کھولا اور یونس کو نگل دیا۔ 40 دن مچھلی اپنے پیٹ میں یونس کو لیے سمندر کی تہوں میں گھماتی رہی 40 دن کے بعد ساحل پہ آ کے یونس کو اگل دیا۔ اب جو اگلا تو گوشت کا لوتھڑا تھے، نہ ہل سکتے تھے نہ جل سکتے تھے، بالکل کھال کی طرح لجلجے ہو گئے تھے، یعنی اگر کوئی چھو لے تو ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑا ٹکڑا ہو جائیں، ایسے ہو گئے تھے۔ پھینک کے چلی گئی مچھلی 40 دن کے بعد۔ اب وہاں پر کوئی کدو، جسے کدو بولتے ہیں، لوکی گول جسے کدو بولتے ہیں، بیسن کی روٹی کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اور پیاز کے ساتھ پکے تو زیادہ مزہ آتا ہے، برابر کی پیاز ہو۔ لوکی الگ چیز ہے، یہ ہے قسم وہی، بیج سے درخت ہوگا، اس کی ہوتی ہے بیل، وہ بیل ہوگی، چلتے 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 یونس پہ چھائی، اور اپنی ہوا سے اس نے علاج شروع کیا۔ کدو کی بیل پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اگر پتا آپ اپنے پاس رکھ لیں دور بھاگے گی، مکھی اگر بیٹھ جاتی تو زہر پھیل جاتا جسم میں،
حالت ایسی تھی، اس نے آ کے تمام حشرات الارض سے حفاظت کی اور اپنی ہوا سے انہیں صحت مند بنانا شروع کیا، اور اسی کے پھل انہوں نے کھانے شروع کیے اور ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہو کے آئے تو کیا سرسبز و شاداب شہر اور ملک تھا کا پروردگار کو عذاب نہیں لایا؟ تب اس نے قصہ سنایا۔ 40 دن کہاں گزرے، کیسے گزرے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح پڑھ رہے ہیں 40 دن مچھلی کے پیٹ میں۔ جب کوئی بڑی مصیبت آئے اور کوئی ایسی تو جلدی سے یہ تسبیح لوگ پڑھنے لگتے ہیں تاکہ عذاب ٹلے، مصیبت ٹلے۔ یہ ایسی آیت ہے قرآن کی جو یونس نے پڑھی۔ امام سے پوچھا گیا کہ یہ کہیں انبیاء پر بھی ایسا واقعہ گزرتا ہے کہ وہ جسم سے معذور ہو جائیں اور مچھلی ان پر حاوی ہو جائے؟